اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، ان کے سوا اب کوئی ایمان نہ لائے گا، تو آپ اس پر غم نہ کریں جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، اور مجھ سے ظالموں کو بچانے کے بارے میں بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے۔ نوح نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو تمہاری ہلاکت کے وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا آج تم ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تو عنقریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر وہ طوفان میں غرق کیے جانے کا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا، اور کس پر آخرت کا ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا عذاب و ہلاکت کا اور تنور سے پانی ابلنے لگا، ہم نے فرمایا، اے نوح، آپ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیجئے، اور جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور نوح نے فرمایا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا اور وہ ان سے الگ کنارے پر تھا۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کفار کی ہلاکت کے بعد حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جو عراق یا شام میں واقع ہے، اور فرمایا گیا اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا کنعان بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے گھر والے نجات پائیں گے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام بہت برے ہیں، تو آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت فرماتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتریں، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، اور ان جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ کافر گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جنہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔